الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا إلى آخر الآية رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی بڑائی رب العالمین کے لیے سزاوار ہے، جس نے ہم سبوں کو پیدا کیا، جو تنہا پوری کائنات کا خالق مالک رازق ہے، جس نے ہم سبوں کو بے انتہا نعمتوں سے نوازا۔ بعدہ درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام برگزیدہ انبیاء کرام اور رسولوں کی مقدس جماعت پر، بالخصوص ہم سب کے آخری نبی، آخری رسول، سرور کائنات، تاجدار مدینہ، کوکب روز محشر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ محترم حاضرین جمعہ اور پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کی نگاہ میں مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں، عربی مہینے کے اعتبار سے شوال کا مہینہ ہے، اور یہ عربی کیلنڈر کے حساب سے 10واں مہینہ ہے۔ شوال کا یہ مہینہ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں بہت زیادہ رفتوں اور عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی شروعات اسلامی تہواروں میں سے ایک عظیم الشان تہوار جسے ہم عید الفطر کے نام سے جانتے ہیں، اسلامی تہواروں میں سے ایک عظیم الشان تہوار کے ذریعے ہوتی ہے۔ یہ دن اللہ تعالیٰ کی توحید کے بول بالا کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، اس کی حمد و ثنا کی جاتی ہے۔ الغرض یہ کہ یہ دن توحید کے بول بالا کے لیے ایک طرح سے شریعت نے خاص کر رکھا ہے، اور مزید بہت سارے ایام کو رب العالمین نے یا یہ کہ شریعت نے توحید کے بول بالا کے لیے خاص کر دیا ہے۔ جس دن کو یا یہ کہ جن ایام کو اللہ تعالیٰ توحید کے بول بالا کے لیے خاص کر دے، اور ان ایام میں سے کوئی بھی دن کسی بھی مہینے میں آ جاتا ہو، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اس دن کی اہمیت کیا ہوگی، اور وہ دن جس مہینے میں آ جائے تو اس مہینے کی عظمت اور رفعت اور بلندی کیا ہوگی، اس سے آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس دن کے اندر روزہ رکھنے کو حرام اور ناجائز قرار دیا۔ اہل علم نے یہ علت اور حکمت ذکر کی، چونکہ عید الفطر کا دن یا یہ کہ عید الاضحیٰ کا دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع کیا،
اس لیے کہ یہ ایام اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرنے کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ایک بندہ اس دن روزہ رکھے اور روزہ رکھنے کی بنیاد پر وہ نشاط اور اسی طرح وہ فرتیلی نہ محسوس کر سکے کہ جو ایک انسان بغیر روزہ رکھ کر کے اللہ رب العالمین کی کبریائی اور اس کی حمد و ثنا بیان کر سکتا ہے۔ اگر ایک انسان اس دن کے اندر روزہ رکھتا ہے، شریعت کی نگاہ میں اس کا یہ روزہ بدعت ٹھہرایا جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ایک انسان عید الفطر کے دن روزہ رکھے اور اسی طرح عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھے۔ یہ علت بیان کی گئی کہ بغیر روزہ رکھے جس طرح ایک انسان اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کر سکتا ہے، روزہ رکھ کر کے وہ نشاط وہ نہیں پا سکتا جس کی بنیاد پر روزہ رکھنے کو حرام ٹھہرایا گیا۔ اسی طرح شوال کا یہ مہینہ مزید عظمت حاصل کر لیتا ہے ان 6 روزوں کی بنیاد پر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے اندر مشروع قرار دیے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، صحابی رسول ہیں، راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال کان کصیام الدہر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے روزے رکھے، 6 روزے رکھے، گویا کہ اس نے زمانے بھر روزے رکھے۔ ایک روایت کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ زمانہ کو نہ کہہ کر کے سال بھر لفظ سنہ کہا کہ گویا اس نے سال بھر روزے رکھے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر اور اسی طرح خود حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ نے ایک کلام کے ذریعے اس کی تشریح پیش کی، اس کی توضیح کی کہ کس ناحیے سے یہ زمانے بھر بھی روزہ ہو جاتا ہے اور کس ناحیے سے سال بھر کے برابر بھی روزہ ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پیش کی تھی جو قرآن مجید کے اندر نقل کی گئی ہے، قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ ایک انسان کوئی بھی نیکی کرتا ہے کم سے کم اسے 10 گنا برابر 10 گنا بڑھا کر کے ثواب دیا جاتا ہے۔ رمضان کا پورا مہینہ اگر آپ اسے 10 گنا کریں تو یہ 10 مہینے کے برابر ہوتا ہے۔ شوال کے 6 روزے کو آپ 10 گنا بڑھا دیں تو 60 دن ہوتے ہیں۔ رمضان کا پورا مہینہ 10 مہینوں کے برابر ہوا۔ اگر ایک روزے کو ہم 10 گنا بڑھا کر کے ثواب کے اعتبار سے گنے تو رمضان کا یہ مہینہ 10 مہینوں کے برابر ہوا، اور شوال کے یہ 6 روزے اگر 10 گنا بڑھا کر کے ہم جوڑیں تو 60 دن ہوتے ہیں، اور 60 دن کے 2 مہینے ہوتے ہیں۔ اس طرح گویا اس نے 6 روزے رکھ کر کے 2 مہینے کے برابر روزے رکھے، اور رمضان کا یہ روزہ 10 مہینوں کے برابر ہوا، اور اللہ رب العالمین کی نگاہ میں سال کی مہینوں کی تعداد 12 ہوتی ہے، اس طرح اس نے سال بھر روزے رکھے۔ اور زمانہ بھر روزہ کیسا ہوگا؟ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی اس روایت کے اندر تو موجود نہیں ہے، لیکن اہل علم نے ذکر کیا کہ اگر ایک انسان یہ عمل ہر سال کر لے، گویا کہ جب تک اس کی زندگی رہی اس اعتبار سے اس نے زمانے بھر روزے رکھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک فضیلت بیان فرمائی کہ شوال کے 6 روزے کی فضیلت ایسے ہی ہے گویا کہ اس نے زمانے بھر روزے رکھے، اور دوسری روایت کے مطابق گویا کہ اس نے سال بھر روزے رکھے۔ بعض اہل علم نے اس روایت سے یہ استدلال کیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے 6 روزے سے پہلے رمضان کے مہینے کے روزے کو ذکر کیا کہ من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے۔ اسی بنیاد پر اس حدیث کو لے کر کے بعض اہل علم نے یہ ناجائز قرار دیا کہ ایک انسان کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ اگر رمضان کے فرض روزے چھوٹ گئے ہیں تو ان روزوں کے قضا کرنے سے پہلے وہ شوال کے 6 روزے رکھے۔ بعض اہل علم نے اس حدیث سے یہ استدلال کیا کہ پہلے اسے قضا والے روزے رکھنے ہوں گے، اس کے بعد ہی وہ جا کر کے شوال کا روزہ رکھ سکتا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے رمضان کے روزے کا ذکر کیا، جبکہ یہ مرجوح قول ہے۔ اور صحیح قول کیا ہے کہ ایک انسان کو یہ اختیار دیا گیا، البتہ مناسب یہی ہے کہ قضا روزے وہ پہلے رکھ لے، لیکن یہ اختیار دیا گیا چاہے تو وہ شوال کے روزے پہلے رکھ لے یا یہ کہ بعد میں جا کر کے وہ قضا روزے کو رکھ لے۔ 2 بڑی حکمتوں کی بنیاد پر سب سے پہلی حکمت، سب سے پہلی وجہ یہ کہ شوال کے مہینے کا روزے کا جو وقت ہے وہ تنگ ہے، ایک مہینے کے لیے خاص ہے۔ شوال کا مہینہ گزر جائے گا،
اس کے بعد جو مہینہ آئے گا اس میں 6 روزے رکھ کر کے ایک انسان شوال کے برابر ثواب نہیں کما سکتا، بلکہ وہ بدعت شمار کی جائے گی، اس وجہ سے کہ یہ عبادت جو شوال کے 6 مہینے کے روزے کی شکل میں ہے آپ کسی اور مہینے میں نہیں کر سکتے۔ اگر ایک انسان ثواب کی امید میں کرتا ہے، نفلی روزے رکھتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ثواب کی امید میں رکھتا ہے، بلا شبہ یہ اس کا روزہ رکھنا شریعت کی نگاہ میں بدعت ٹھہرایا جائے گا۔ سب سے پہلی وجہ یہ کہ قضا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وقت بہت سارے دیا ہے، اگلے رمضان تک بھی وہ قضا کر سکتا ہے، توفیق نہیں ملی، عذر تھا، اس کے بعد والے رمضان کو بھی وہ قضا کر سکتا ہے، تو رمضان کے روزے جو چھوٹ گئے ہیں اس کے قضا کرنے کا وقت موسع ہے، بہت زیادہ کشادہ ہے، لیکن شوال کا یہ مہینہ 1 مہینے کے لیے خاص ہے، لہذا پہلی وجہ تو یہ کہ شوال کا روزہ ایک انسان چھوٹے ہوئے فرض روزوں سے پہلے بھی رکھ سکتا ہے، اور دوسری بڑی وجہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ غالباً اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، تو جو رمضان کے مہینے کے روزے ہم سے چھوٹ جایا کرتے تھے، اللہ کے نبی روزہ رکھا کرتے تھے، اس طرح ہمیں بھی آسانی ہو جاتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم روزہ رکھ لیا کرتے تھے۔ اور یہ روزے کون سے ہوتے تھے؟ جو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یا یہ کی دیگر ازواج مطہرات کے روزے جو فرض روزے رمضان کے مہینے میں چھوٹ گئے ہیں۔ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے ایک انسان کے لیے جو شوال کے روزے سے پہلے رکھنے ہی ہیں، جائز نہیں ہیں، تو یہ اعتراض آئے گا کیا اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا شوال کے مہینے کے روزے نہیں رکھتے تھے؟ اس لیے کہ شوال کے بعد شعبان کا مہینہ آتا ہے۔ اگر ہم یہ کہہ دیں بہتر یہ ہے تب تو کوئی حرج نہیں، اگر ہم ناجائز کہہ دیں تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر اعتراض آئے گا، جبکہ خواتین کو دیکھا جاتا ہے مردوں کی بنسبت زیادہ وہ روزوں کو رکھنے والی ہوا کرتی ہیں۔ ازواج مطہرات کو دیکھ لیں، سلف میں سے دیگر نساء کو دیکھ لیجئے، عورتوں کو دیکھ لیجئے، وہ مردوں کے بالمقابل زیادہ روزہ رکھنے والیاں ہوا کرتی ہیں۔ تو اس مناسبت سے اگر ہم یہ کہہ دیں جائز ہی نہیں ہے، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر ایک طرح سے الزام آ جائے گا کہ وہ شوال کے مہینے کے روزے نہیں رکھتی تھی۔ ہم یہ کہیں گے بہتر یہ ہے کہ پہلے ایک انسان چھوٹے ہوئے فرض روزوں کو پورا کرے، چاہے انسان وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، البتہ یہ اختیار دیا گیا چاہے تو وہ شوال کے روزے پہلے رکھ لے، اور دوسرا یہ کہ وہ چاہے تو شوال کے روزے بعد میں رکھے، شوال ہی کے مہینے میں پہلے وہ چھوٹے ہوئے روزوں کو پورا کر لے۔ اسی طرح ان 6 روزوں کی جہاں تک بات ہے، کچھ اہم مسائل اور بھی ذکر کرنے ہیں، وہ یہ کہ اہل علم کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے یا یہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر شوال کے مہینے کے جو 6 روزے ہیں اسے عام رکھے ہیں۔ تو عام رکھنے کی بنیاد پر، اس عموم کی بنیاد پر ایک انسان کے لیے جائز ہے، چاہے تو وہ لگاتار رکھ لے یا یہ کہ ایک ایک دن چھوڑ کر کے رکھ لے، 2 دن چھوڑ کر کے رکھے، جیسی اس کی سہولت ہو، اپنی سہولت کے اعتبار سے، اپنی آسانی کے اعتبار سے وہ روزہ رکھ سکتا ہے، اس وجہ سے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام بات ذکر کی ہے۔ البتہ ایک بات خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ ایک انسان کے لیے چونکہ یہ عام حدیث کی بنیاد پر جائز نہیں ہے کہ وہ خاص کر کے صرف جمعہ کے دن روزہ رکھے، البتہ جمعہ کے دن ایک دن جمعرات کو ملا لے یا یہ کہ جمعہ کے دن ایک دن سنیچر کو ملا لے، ملا کر کے رکھ سکتا ہے۔ خالص جمعہ کے دن چاہے وہ شوال کے روزے ہوں چاہے عام نفلی روزے ہوں، ایک انسان نہیں رکھ سکتا سوائے رمضان کے مہینے کے، کہ اگر وہ رمضان کا مہینہ جمعہ ہی کے دن سے شروع ہوتا ہو، ایسی صورت میں وہ رمضان کے فرض روزوں کو رکھ سکتا ہے۔ عام نفلی روزے رکھنے کی اللہ رب العالمین نے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ دوسری اہم بات کہ اللہ تعالیٰ نے جب شوال کے روزے کو عام رکھا ہے، ایک انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ شوال کے مہینے میں سے 2-4 دن وہ اکٹھا کرے اور یہ سوچے کہ صرف انہی 2-4 دنوں میں ہم وہ ثواب حاصل کر لے جائیں گے کہ بقیہ اور دنوں میں ہم ثواب حاصل نہیں کر سکتے۔ ایسی صورت میں ایک عام عبادت کو اگر آپ کسی دن کے لیے خاص کرتے ہیں ثواب کی امید میں، ایسی صورت میں وہ دن جو آپ نے خاص کیا ہے اور روزہ رکھا ہے، آپ کا یہ خاص کرنا اور یہ روزہ رکھنا اللہ رب العالمین کی نگاہ میں بدعت شمار کی جائے گی، اور بدعت کی بڑی خطرناکیاں ہیں جسے پچھلے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا۔ اسی طرح ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک انسان کے روزے چھوٹ چکے ہیں، فرض روزے، اور شوال کے بھی اسے 6 روزے رکھنے ہیں، کیا ایک انسان کے لیے جائز ہے
کہ دونوں کی نیت ایک ساتھ کر کے وہ فرض روزے کو بھی پورا کر لے اور شوال کے جو 6 روزے ہیں اس کا بھی ثواب وہ حاصل کر لے۔ اس سلسلے میں ایک اصولی بات آپ یاد رکھیں کہ جسے عربی زبان میں التداخل فی العبادات کہتے ہیں، یعنی 2 عبادتوں کی نیت ایک ساتھ کر کے دونوں عبادتوں کا ثواب حاصل کرنا۔ اس کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ سب سے بنیادی شرط یہ ہے کہ جن 2 عبادتوں کو آپ ایک نیت کے ساتھ کر رہے ہیں اس کی جنسیت ایک ہو۔ آپ دیکھیں، اگر آپ شوال کے جو یہ روزے ہیں ایک طرح سے نفلی روزے ہیں، اور اگر ایک انسان ایام 20 کے روزے، پیر اور جمعرات کے روزے دونوں کی نیت ایک ساتھ کر لے، شوال کے روزے کی اور اسی طرح پیر اور جمعرات کے روزے کی، تو بلا شبہ اس کو دونوں کا ثواب ملے گا۔ کیوں؟ جنسیت ایک ہو گئی کہ دونوں نفلی روزے ہیں۔ فرض روزے کی جنسیت الگ ہو جا رہی ہے، نفلی روزے کی جنسیت الگ ہو جا رہی ہے۔ جب جنس الگ الگ ہو گئے تو 2 عبادتوں کو آپ ایک نیت کے ساتھ شامل نہیں کر سکتے۔ ایک اور میں مثال دے دوں، جیسے ایک انسان مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے تو احادیث سے تحیۃ المسجد کا بھی ثبوت ہے، تحیۃ الوضو کا بھی ثبوت ہے، اور اسی طرح اگر مان لیجئے وہ ایسی نماز میں مسجد میں آ رہا ہے کہ سنت مؤکدہ کا ثبوت ہے، بالفرض نماز فجر کو لیجئے۔ ایک انسان مسجد میں داخل ہوتا ہے، ایسی صورت میں 3 عبادتوں کے کرنے کا ثبوت ہے، ایک تحیۃ المسجد ہے، ایک تحیۃ الوضو ہے، اور ایک 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے جسے رکعت الفجر کے نام سے جانتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 رکعتوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ دنیا اور اس کے اندر موجود تمام چیزوں سے زیادہ بہتر فجر کی 2 سنتیں ہیں۔ ایک انسان مسجد میں آ رہا ہے، تحیۃ المسجد بھی سنت ہے، تحیۃ الوضو بھی سنت ہے، اور اسی طرح فجر کی جو 2 رکعتیں ہیں وہ سنتیں ہیں۔ تینوں کی جنسیت ایک ہو گئی۔ جنس ایک ہونے کی بنیاد پر تینوں کی نیت ایک ساتھ کر کے آپ تینوں کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایک انسان یہ سوچے کہ نماز فجر چالو ہو گئی ہے، لائیے ہم 2 رکعت سنت کی بھی نیت کر لیتے ہیں اور نماز فجر جو فرض ہے اس کی بھی نیت کر لیتے ہیں، ایسی صورت میں اس کی یہ نیت کرنا جائز نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جنسیت الگ ہو گئی۔ ایک فرض عبادت ہے، ایک سنت والی عبادت ہے۔ 2 سنتیں ہوتی بلا شبہ آپ ایک نیت کر کے دونوں کا ثواب حاصل کر سکتے تھے۔ اگر جنسیت الگ ہو جاتی ہے، ایسی صورت میں 2 عبادتوں کو ایک نیت کے ساتھ کر کے آپ یہ سوچے ثواب حاصل کر لیں، ایسی صورت میں ثواب حاصل کرنا جہاں ناجائز ہوگا، آپ کا یہ عمل کرنا بھی بلا شبہ کسی اعتبار سے بھی مناسب نہیں ہوگا۔ آپ شوال کے روزے رکھیں، پیر اور جمعرات کے دن آ جاتا ہے، یا یہ کہ ایسا دن آپ انتخاب کرتے ہیں جو پیر اور جمعرات کا ہوتا ہے، ایام 20 کے روزے ٹکرا جاتے ہیں، چونکہ یہ سارے نفلی روزے ہوتے ہیں، اور التداخل فی العبادات میں یہ بنیادی شرط یہ ہے کہ جن عبادتوں کو آپ ایک نیت سے کر رہے ہیں، بنیادی طور پر شرط یہ ہے کہ جنسیت ایک ہو، چونکہ یہ نفلی روزے ہو جاتے ہیں۔ ایسی بنیاد پر آپ ایک نیت کر کے متعدد عبادات کو شامل کر سکتے ہیں۔ فرض روزے کو شوال کے 6 روزے کی نیت کر کے دونوں ایک ساتھ نہیں کر سکتے، اس وجہ سے کہ جنسیت الگ ہوتی ہے۔ یہ فرض روزے ہیں اور اسی طرح یہ نفلی روزے ہیں۔ تو یہ بات ہوئی شوال کے 6 روزے کے متعلق۔ مزید آگے بڑھتے ہیں۔ شوال کا یہ مہینہ مزید فضیلت حاصل کر جاتا ہے، عظمت اور بلندی حاصل کر جاتا ہے، کس بنیاد پر؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عذر کی بنیاد پر رمضان کے مہینے میں اعتکاف چھوڑ دیا تھا، اور شوال کے آخری عشرے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اعتکاف کیا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شوال کے مہینے میں عذر کی بنیاد پر جو رمضان کا مہینے میں اعتکاف چھوٹ گیا تھا، شوال کے مہینے میں وہ اعتکاف کر لینا، اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ شوال کے مہینے کی عظمت اور بلندی کو بڑھا دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے بعد اعتکاف والی جگہ میں چلے جایا کرتے تھے۔ ایک سال ایسا ہوا تھا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت لے کر کے میں بھی مسجد میں اعتکاف کرنے چلی گئی۔ مجھے اعتکاف کرتے ہوئے دیکھا، حفصہ رضی اللہ عنہا نے بھی ایک جگہ کو خاص کیا مسجد میں اور اعتکاف گاہ میں گھس جاتی ہیں۔ حفصہ کو دیکھا، زینب رضی اللہ عنہا نے یہ کرتے ہوئے زینب رضی اللہ عنہا بھی جا کر کے مسجد کے ایک حصے کو خاص کر کے اعتکاف گاہ میں چلے جاتی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا علم ہوتا ہے، باہر آ کر کے دیکھتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ متعدد خیمے کس کے لگے ہوئے ہیں؟ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کی بیویوں کے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خیموں کو اجاڑ پھینکا، یہ سوچ کر کے کہ عبادات کے اندر ان لوگوں نے ریسنگ کو داخل کر لیا ہے، ایک دوسرے کو دیکھا دیکھی سارے لوگ
ہاں ازواج مطہرات میں سے اعتکاف گاہ میں چلی گئی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خیموں کو اکھاڑ پھینکا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خیمہ بھی اکھاڑ پھینکا۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں یہ وہ مہینہ تھا، یہ وہ سال تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ہمیں اعتکاف کرنے دیا، چونکہ عبادات کے اندر ہم نے ریسنگ کو داخل کر لیا تھا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی نہیں کیا۔ یہ رمضان کے مہینے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف چھوٹ گیا، اور اس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے آخری عشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا۔ اسی بنیاد پر جو یہ اصولی بات ہے کہ سنت مؤکدہ ایسی عبادت کو کہتے ہیں کہ جسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی نہ چھوڑا ہو لیکن حکم بھی نہ دیا ہو۔ اعتکاف کو سنت مؤکدہ ہم اس بنیاد پر کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعتکاف کو، اس مہینے کے اعتکاف کو کبھی بھی نہیں چھوڑا، البتہ حکم بھی نہیں دیا۔ اگر حکم دے دیتا تو یہ حکم دے دیتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ وجوب کے دائرے میں آ جاتا۔ اسی طرح شوال کے مہینے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل اور ملتا ہے جو شوال کی عظمت اور رفعت کو بلند کر دیتا ہے، کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی اس حدیث کی بنیاد پر کہ زمانے جاہلیت کے اندر شوال کے مہینے میں شادی بیاہ کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ آج بھی بعض بدعتیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ شوال کے مہینے میں شادی کرنے کی بنیاد پر طلاقیں ہو جایا کرتی ہیں، میاں بیوی کے مابین الفتیں اور محبتیں دوام نہیں بخشتی ہیں، دوام نہیں پایا جاتا ہے، الفتیں اور محبتیں زیادہ دیر تک نہیں چلتی ہیں۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا تھا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اے لوگوں سن لو، آپ یہ سمجھتے ہو کہ شوال کے مہینے میں شادی بیاہ کرنا جس کی بنیاد پر طلاقیں ہو جایا کرتی ہیں، میاں بیوی میں الفتیں زیادہ دیر تک باقی نہیں رہتی ہیں، آپ سن لو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے شادی شوال کے مہینے میں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھر شوال کے مہینے میں بسایا اور فرمایا فَأَيُّ نِسَاءِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اہدیٰ عندہ منی، ہے ازواج مطہرات میں سے کوئی ایسی عورت جس سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہوں، ہے ازواج مطہرات میں سے یا پوری دنیا کی عورتوں میں سے ایسی خوش نصیب عورتوں میں سے کوئی ایسی عورت ہے جو مجھ سے زیادہ خوش نصیب ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی میں ہی ہوں۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں شوال کا مہینہ منحوس مہینہ ہے اس معنی میں کہ شادی کرنے کی بنیاد پر طلاقیں ہو جایا کرتی ہیں، الفتوں میں دوام نہیں ہوتا، تو بتلاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت کرنے والے کس بیوی سے تھے؟ اس طرح اہل علم کہتے ہیں کہ جس سماج کے اندر، جس معاشرے کے اندر یہ ہوا ہو، یہ ہوا عام ہو، یہ بات پھیلی ہوئی ہو کہ شوال کے مہینے کے اندر شادی بیاہ کرنا ایک طرح سے منحوس ہے، ایسے معاشرے کے اندر شوال کے مہینے میں نکاح کرنا یہ مستحب ہو جایا کرتا ہے۔ مستحب یہ عربی کی ایک اصطلاح ہے جس کا معنی یہ ہے کہ ایسی عبادت جسے کر لیا جائے اللہ رب العالمین ثواب سے نوازے گا، اور اگر نہ کیا جائے اللہ رب العالمین گناہ بھی نہیں دے گا۔ گویا شوال کے مہینے میں ایسے معاشرے کے اندر نکاح کرنا مستحب ہو جایا کرتا ہے، بدعتیوں کے باطل عقیدے کو مٹانے کے لیے اور جو باطل عقیدے پھیلے ہوئے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے نکاح کرنا مستحب ہو جاتا ہے شوال کے مہینے میں۔ اسی طرح شوال کے مہینے میں ایک بدعت جو رائج ہوتی ہے وہ یہ جسے ہم عید الابرار کے نام سے جانتے ہیں۔ اہل علم لکھتے ہیں، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عید الابرار کو شوال کے مہینے میں جو 8ویں تاریخ کو منائی جاتی ہے یہ بدعت ہے، اس وجہ سے کہ عیدیں یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے مقرر کردہ ہوتی ہیں۔ چاہے آپ یہ عید جسے عید الابرار کے نام سے جانتے ہیں، چاہے آپ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دن بھی اس کا نام رکھ دیتے ہوں، چاہے یہ عید الابرار مساجد کے اندر بنائی جاتی ہو، سڑکوں کے اندر سڑکوں پر بنائی جاتی ہو، عید الابرار کا بنانا چونکہ شریعت نے یہ خاص کر رکھا ہے کہ عید ہم طے کریں گے، ایسی بنیاد پر اگر آپ کسی دن کو عید بنا لیتے ہیں، مقرر کر لیتے ہیں، آپ کو دلیل لانی ہوگی۔ اگر آپ دلیل لانے سے عاجز ہیں اس کے باوجود بھی اس دن کو عید کے لیے خاص کر رہے ہیں، ایسی صورت میں آپ کا یہ دن عید کو منانا میرے بھائیوں بدعت شمار کی جائے گی، جیسا کہ علامہ ابن تیمیہ نے اپنی کتابوں کے اندر اس شے کا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح اپریل کے اندر اپریل فل منایا جاتا ہے، چونکہ یہ شوال کی تو یہ بدعت نہیں ہے، لیکن چونکہ اپریل ہی کے مہینے میں ماہ شوال آ گیا ہے، اس مناسبت سے آپ کو یہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ اہل علم سے جب یہ پوچھا گیا کہ اپریل فل جو لوگ مناتے ہیں اس کی مقررہ تاریخ کیا ہے،
بعض اہل علم نے 21 تاریخ کو ذکر کیا، بعض اہل علم نے کہا کہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ دن اور رات گھنٹوں کے اعتبار سے جس دن برابر ہو جاتے ہیں اپریل کے اندر، اس دن وہ اپریل فل کے نام سے عید مناتے ہیں۔ اور اپریل فل میں کیا کیا جاتا ہے؟ اس دن کو جھوٹ بولنے کے لیے خاص کر لیا جاتا ہے۔ اہل علم فرماتے ہیں اس خطرناکی کی بنیاد پر اپریل فل منانا یہ اتنا خطرناک اس معنی کے حساب سے بھی ہے کہ اپریل فل جن جن لوگوں نے منایا ہے، بعض حادثات ایسے دیکھے گئے کہ جھوٹ میں یہ کہا گیا کہ میں نے آپ کی بیوی کو دیکھا ہے فلاں مرد کے ساتھ، چونکہ جھوٹ بولنا اس دن جائز ہے، ایسی صورت میں کتنی عورتوں کو طلاق دے دی گئی۔ اسی طرح اپریل فل کے اندر بہت ساری ایسی خباثتیں کی گئی، جھوٹ بولا گیا، جس کی بنیاد پر بہت ساری خطرناکی نتیجے میں رائج ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی بنیاد پر ہم اسے بدعت ٹھہراتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من تشبہ بقوم فہو منہم، چونکہ یہ محض کفار کی مشابہت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو غیروں کی نقالی کرتا ہے، غیروں کے تہواروں میں شریک ہوتا ہے، غیروں کے عید کے دن کو اپنی عید سمجھتا ہے، ایسی صورت میں کل قیامت کے دن جس طرح غیروں کے ساتھ سلوک کیا جائے گا، وہی سلوک ایسے لوگوں کے ساتھ کیا جائے گا جو غیروں کی تہواروں میں شرکت کیا کرتے تھے، انہیں مبارکبادیاں دیا کرتے تھے، ان کے تہواروں کو اپنا تہوار سمجھا کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من سلم المسلمون من لسانہ، کہ ایسا انسان پکا مسلمان نہیں ہو سکتا، ایسا انسان مسلمان نہیں ہو سکتا جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان بھائی محفوظ نہ ہو۔ آپ کی زبان سے جھوٹ بولنے کی بنیاد پر دوسرے مسلمان محفوظ نہیں ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسی صورت میں آپ مسلمانوں کے زمروں میں نہیں آ سکتے۔ اور ایک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلاکت و بربادی کی بددعا کی کہ ایسا انسان ہلاک و برباد ہو جائے، ویل لکل افاک نثیم، جو کثرت سے جھوٹ بولتا ہے، بہتان لگاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے ویل اور بربادی کی دعا کی ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں ماہ شوال کے احکام و مسائل کے سلسلے میں اور کی جانے والی چند بدعات کے سلسلے میں۔ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھ، کتاب و سنت پر زندہ رکھ۔ رب العالمین جس طرح ہم نے پابندی کے ساتھ رمضان کے مہینے کے روزے رکھے، رب العالمین شوال کے 6 روزے بھی رکھنے کی ہمیں توفیق عنایت فرما۔ رب العالمین ہمارا خاتمہ اس توحید پر فرما جس توحید پر تو نے ہم سبوں کو پیدا کیا ہے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله تعالى وأولى وأجل وأتم وأكبر قوموا